تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے پیار بھرا سلام۔ آج جمعے کا دن ہے اور آج امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا 40واں یعنی آج 20 سفر ہے، اور وہ دن کہ جب امام علی مقام کو دنیا سے رخصت ہوئے 40 دن مکمل ہوئے۔ اور زندگی میں اگر آپ بات کریں کسی کی، اپنے کی جانے کی، اپنے پیارے کے جانے کی، تو زندگی کا کاروان ویسے ہی چلتا ہے اور آپ کو دکھ ہوتا ہے، لیکن نبی کا گھرانہ وہ واحد گھرانہ ہے جس کا دکھ ہر کوئی مناتا ہے۔ 40واں اس چیز کی نوید دیتا ہے کہ ابھی بھی سفر جاری ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم مفتی زاہد صاحب سے مزید بات جانیں گے کہ کس طریقے سے پھر کوفے والوں نے کیا جو ہے وہ حکمت عملی کی، اور کس طرح بی بی نے جو ہے وہ کبھی علی کے روپ میں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ میں شبیہ چھلکتی تھی، کبھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عکس آپ میں دکھتا تھا۔ یہ تمام چیزیں جانیں گے مفتی زاہد صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ محمد عدنان سلطانی صاحب جو کہ نعت خواہ ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ سید وردہ فاطمہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آج 40واں ہے اور 40 دن مکمل ہوئے، اور یہ تاریخ میں جو میں نے پڑھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جست خاکی تھا اس کو تہ نے ڈھک دیا تھا، کہ کیونکہ جس طریقے سے ان کی شہادت کی گئی، شہید کیا گیا ان کو، تو قدرت بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے عضو جو ہیں یعنی باڈی کی پارٹس جو ہیں وہ آیا ہوں، تو اس کو مٹی کے جو ہے وہ لیئر سے ڈھک دیا گیا تھا۔ تو یہ کرشمہ ہے میرے نبی کے گھرانے کا۔ اور یہ بھی ایک بات سامنے آئی کہ جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرب لگانے کی بات آئی تھی، تو اس وقت ایک جن نے کہا تھا کہ آپ مجھے ایک موقع دیں، میں جو ہے مطلب وہ جشن کے طور پر اس کے سالگرہ منائی جا رہی تھی، کوئی جشن تھا، اور وہ جب پتہ چلا کہ جو جنات آ رہے ہیں تو وہ کافی افسردہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے دریافت کیا کہ نبی کے نواسے کو اس وقت شہید کیا جا رہا ہے۔ تو جب وہ جن پہنچا تو کہتے کہ آپ نے کلام کیا، اس نے کہا کہ اللہ کی یہ رضا ہے جو مجھے یہاں پہ شہادت ملے گی، تو میں کوئی حکم نہیں دیتا۔ تو اتنی پاور ہونے کے بعد بھی ایک اعلیٰ ظرفی کہتے ہیں نا، ہمارا اندر سے جو ظرف ختم ہو گیا، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاور ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا۔ اور پھر آج 40 دن گزرنے کے بعد کیا حکمت عملی تھی، میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی ضمیر کا سودا ہو دوستو تو ڈٹے رہو حسین کے انکار کی طرح۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دراصل امام علی مقام امام حسین علیہ السلام صبر و تحمل کا مظاہرہ فرما کر اپنے نانا جان کی امت کو یہ درس دے رہے تھے کہ اگر ہم چاہیں تو یہ نہر فرات بھی ہمارے قدموں میں آ جائے، اور جن و انس یہ تمام تر مخلوقات ہمارے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہمارے قدموں میں حاضر ہو جائیں۔ یہ تو جنوں کی بات ہے، اس کائنات کے ذرے ذرے نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں بطور روح یا روحانی طور پر یا جسمانی طور پر آ کر یہ عرض کیا تھا کہ یا امام آپ ہمیں حکم فرمائیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا بھی بچپنا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ خبر دے دی گئی تھی کہ یہ شہید ہوں گے اور کلمہ پڑھنے والے ہی ان کو شہید کریں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اس پورے میدان کربلا کے اندر کسی سے کچھ نہیں مانگا، صرف یہ خطبہ دے کر بتایا کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں اسی نبی کا نواسا ہوں۔ کل قیامت کے دن کوئی حجت نہ بنانا، کوئی بہانہ نہ بنانا، کوئی ہیلہ نہ بنانا کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ تو باقی امام حسین علیہ السلام نے وہاں پر یہ بتا دیا تھا کہ آج ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، آج ہمارے ساتھ جو کھڑا ہو جائے گا میں حسین ابن علی اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا، کیونکہ وہ تو نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا اس میدان جہاد میں، میدان کربلا کے اندر اس استقامت کا مظاہرہ فرمانا یہ اس بات کی نوید اور دلیل تھی کہ امام حسین علیہ السلام صبر کا اظہار فرما کر نانا کے دین کو، شریعت کو بچا رہے تھے اور اس امت کو سبق پڑھا رہے تھے۔ وہ سبق کیا تھا؟ وہ سبق یہ تھا کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، جب حق کی بات آئے تو حق کے آگے جھکنا نہیں،
اور جب حق کی بات آئے تو حق کے آگے اپنے آپ کو تو قربان کر دینا، شریعت کی بات آئے جائے، اسلام کی بات آئے، قرآن کی بات آئے، محمد کے فرمان کی بات آئے، تو امام علی مقام نے اپنے تمام گھر والوں کو، اہل بیت اطہار کو قربان کر کے اس بات کی دلیل دے دی، فرمایا کہ کبھی ضمیر کا سودا نہیں کرنا اور کبھی باطل کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ اور یہی بات تھی کہ امام حسین علیہ السلام میدان کربلا کے اندر شہید ہو گئے، اور باطل نے، اغیار نے یہ جشن منانا شروع کر دیا کہ آج تو ختم ہو گئے قرآن والے، آج تو ختم ہو گئے رسول اللہ کا فرمان پڑھنے والے۔ حسین ابن علی کے سر انور نے پڑھ کر یہ بتایا کہ قتل حسین اصل میں مر گئی یزید ہے، موت تو یزیدیوں کی ہے، فرمایا اسلام زندہ ہے اور زندہ رہے گا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کل بھی زندہ رہے گا۔ تو دراصل یہ آج جو ہم جو چہلم منا رہے ہیں، 40واں منا رہے ہیں، یہ بعد از قیامت بھی حسین ابن علی کا نام زندہ رہے گا، ٹھیک ہے؟ ہم چہلم منا کر ان کی یاد تازہ کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ حسین ابن علی ہی ہمارے رہبر ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے رہنما ہیں، اور ہم انہی کے مقتدی ہیں اور وہ ہمارے امام ہیں۔ تو یہ چہلم منانا چاہیے، جب کوئی پیارے آپ سے بچھڑتے ہیں تو چہلم ایک یاد کا نام ہے، ایک یادگار دن کے طور پر منایا جاتا ہے، تو اس لیے مناتے رہنا چاہیے۔ مفتی صاحب، آپ پروفیسر ہیں مدرسہ دارالعلوم قمر الاسلام پنجاب کالونی کراچی کے، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں ڈفرنس کیا ہے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا چہلم اس لیے مناتے ہیں کہ ان کی قربانیوں کو یاد رکھیں، ان کی مغفرت کے لیے نہیں مناتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں جو ہم چہلم مناتے ہیں وہ اگلے جو روح، یعنی انگلش میں اگر بول رہے ہیں ڈپارچر سول کے لیے، یعنی جو دنیا سے رخصت ہو گیا اس کی گناہوں کی تلافی کے لیے ہم گھر میں انعقاد کرتے ہیں۔ تو یہ تعلیم دینے والا چہلم ہے اور وہ مغفرت کے لیے دعا کرنے والا چہلم ہے۔ تو چہلم میں بھی فرق ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس چہلم سے ہمیں سبق جو ملتا ہے وہ ہم آگے بتاتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے والے بچوں کو کہ ان کے پاس پاور تھی، اور یہ کہا گیا، جو میں نے بھی لکھا پڑھا، جو تحریر کیا گیا، کہ امام حسین نے کبھی بھی پراپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا اور پراپر زمین کی طرف نہیں دیکھا میدان کربلا میں 7ویں کے بعد، کیونکہ اگر وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو آسمان یزیدیوں پہ پھٹ گرتا، اور اگر زمین کی طرف حسرت بھری نظر سے دیکھ لیتے تو زمین 2 ٹکڑے ہو کر ان کو اپنے اندر سما لیتی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حسرت بھری نظر سے بھی نہیں دیکھا کہ کہیں اسلام کے اوپر کوئی بات نہ آ جائے۔ تو یہ چیز ہم اپنی امت کو، اپنی جتنے بھی میرے مسلمان بہن بھائی ہیں، خواہ وہ کسی بھی فرقے سے ہیں، قرآن پاک پڑھنے والے ہیں، ان سے یہی گزارش ہے کہ اگر طاقت نصیب ہے، اور جیسے کہ ہم بات کریں، بالکل جی کلام کی طرف ہم جائیں گے، لیکن اس کا اگر میں جوڑوں زاہد بھائی تو میں غلط نہیں ہوں، ٹریفک پولیس والوں سے، ہم اقتدار میں جو لوگ ہوتے ہیں، آپ کی اگر کسی اچھے منسٹر سے بات چیت ہے تو آپ فون کروا دیں گے، تو اس کا مطلب تو ہم غلط کر رہے ہیں نا۔ بالکل، اگر ہم یہیں سے کانٹریکٹ لیتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ پاور ہوتے ہوئے ابھی تو ہمیں کسی کے آگے تابع ہو کر ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ بھائی میرا چلان ہو گیا، اس سے مجھے بچاؤ، وہاں تو ڈائریکٹ اگر آسمان کو دیکھتے تو فرشتے آ جاتے، زمین کو دیکھتے کہ وہ جو ہے زمین 2 ٹکڑے ہو جاتی۔ اسی حوالے سے ہم محمد عدنان سلطانی صاحب سے کہیں گے کہ کلام سنائیں کہ ہم پھر آگے بولی۔ جی بالکل، چہلم کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اس طرح سے بچایا حسین نے، مرتے نہیں ہے وہ یہ بتایا حسین نے، شیر خدا کے شیر نے بیعت نہ کی قبول، شیر خدا کے شیر نے بیعت نہ کی قبول، باطل کو جان دے کر بچایا حسین نے،
مسجد سے آ رہی ہے جو آذان کی صدا، مسجد سے آ رہی ہے جو آذان کی صدا، کنبہ لٹا کے دین کو بچایا حسین نے، جو راہ حق میں جان لٹایا کیے نصیر، مرتے نہیں ہے وہ یہ بتایا حسین نے، سجدے میں سر کو اپنے کٹایا حسین نے۔ سبحان اللہ۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ اگر میں بیان کروں تو قدرت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو امام ایک عام فہم سمجھانے کے انداز میں اگر میں غلط ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے، بچہ کچھ چیز ڈرا کرتا ہے تو وہ اپنے بڑوں کے پاس جاتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چیز پیپر پہ ڈرا کی، اب وہ کیا چیز تھی وہ کلیئر نہیں ہوئی، لیکن ایک چیز ڈرا کی، اس کو مثال دی گئی۔ تو سب سے پہلے وہ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس گئے کہ کس کی جو تحریر ہے یا ڈرائنگ ہے وہ زیادہ بہتر ہے، تو والدہ ماجدہ نے کہا کہ اس کا فیصلہ بابا جانی کریں گے۔ بابا کی طرف گئے تو بابا بھی پریشان، اب ایک کو اگر وہ بولتے ہیں تو دوسرا ناراض ہوتا ہے، تو بابا جانی نے یہ کہا کہ نانا جانی جو ہے اس کا فیصلہ کریں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پریشان کہ کیا کریں، تو آپ نے کہا کہ میں یہ ایک سیب ہے اس کو اچھالتا ہوں ہوا میں، یہ جس کے کوٹ میں گرے گا تو وہ جیتے گا۔ تو قدرت کا کرشمہ دیکھیں کہ جب جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیب کو بلند کیا ہوا میں تو دو ٹکڑے ہو کر دونوں اماموں کی گود میں آ گرا۔ تو قدرت بھی نہیں چاہتی کہ کوئی ڈیفرنس کیا جائے، تو ہم کون ہوتے ہیں ڈیفرنس کرنے والے؟ امام زید بھائی آپ سے پوچھیں گے کہ جب 40واں ہو گیا تو اس وقت بیبیوں کی جو مشقت تھی، جو بدبخت یزید نے جو اقتدار کی کہتے ہیں نا کہ اس خوشبو میں یا اقتدار کی طاقت کو حاصل کرنے کے لیے جو اپنے لیے جہنم کا 7واں درجہ جو ہے وہ اپنے لیے منتخب کیا، تو مجھے بتائیں کہ اس کے بعد مشقت ختم ہو گئی تھی بیویوں کی؟ دیکھیں اصل امتحان وہیں سے شروع ہوا تھا، کیونکہ میدان کربلا کے اندر تمام تر احوال اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ یہ اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، میسیج ہے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے پیاروں کے لاشیں دیکھے، نہ روئیں، نہ چلائیں، نہ چیخیں، صرف صبر کیا کہ ہم نے نانا کی شریعت کو بچانا ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی خواتین تھیں ان میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار جو ہے آپ نے اپنے خطبات کے ذریعے، پیغامات کے ذریعے اپنے نانا جان کی شریعت کے جو احکامات اور پیغامات تھے آگے پہنچائے۔ جہاں پر موقع ملا آپ خطبات ارشاد فرماتی۔ اچھا یزیدی فوجی کہتے کہ یہ آواز تو ہمیں محمد مصطفیٰ جیسی لگ رہی ہے، یہ آواز تو ہمیں حیدر کرار جیسی لگ رہی ہے، یہ آواز تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے بی بی حسین ابن علی کی آواز ہے۔ تو یزیدی ہو کر یہ کہتے تھے کہ اگرچہ ہم نے بظاہر ان کو ختم کر دیا ہے لیکن یہ وہ خاندان ہے کہ ان کے بچوں کے اندر دیکھا جائے تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وہ یزیدی ہو کر یہ بات ماننے پر مجبور ہو گئے کہ بظاہر تو وہ نظر نہیں آ رہے لیکن اللہ نے محمد عربی کا وہ انداز، وہ لہجہ، وہ آواز جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لہجے میں بنا دی ہے۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس جگہ پر بھی آپ کو موقع ملا آپ نے خطبہ دیا نا تو قوم کو بتایا کہ یہ وہ قاتل ہیں کہ جو حسین ابن علی کو ختم کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا
کہ ہمارے وہ نانا جان ہیں کہ جن کا نام محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرمایا کہ حق یہ ہے کہ جس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ انہوں نے اپنے کردار سے یہ بات ثابت کی. اور کئی لوگ جو اس بات سے یزید اس بات کو چھپانا چاہتے تھے نا کہ تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہم جو ہے بے گناہ ہیں, تو اس وقت امام زین العابدین اور بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبات کے ذریعے قوم کو اور شہر والوں کو, بازار والوں کو آگاہی دی کہ یہ قاتل ہیں. اور پھر ان قاتلوں کی انجام اور ذلت اور رسوائی کا عالم دیکھیے. حضرت عمارہ بن عمیر, یہ ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے. ترمذی ہے جلد 5 ہے, صفحہ 660 ہے, حدیث نمبر ہے 3780. اچھا, کتاب المناقب ہے, اس کے اندر باب المناقب الحسن والحسین ہے. اسی طرح موجم کبیر کتاب کا نام ہے, اس کی جلد 3 صفحہ 112 ہے, حدیث نمبر ہے 2832. فرمایا کہ جب ان کے سروں کو مختار سقفی آیا نا, تو اس نے آ کر اعلان کیا کہ جو اہل بیت اطہار کے قاتل ہیں ان سارے ظالموں کو پکڑ کر لایا جائے. تو ان عبید اللہ بن زیاد کا لما براسی عبید اللہ ابن زیاد جب لایا گیا نا واسابی, اس کے ساتھیوں کے اس کے سر کو لایا گیا, تو ہمارا کہتے ہیں کہ میں موجود تھا. کہتے ہیں کہ میں نے ایک ہی آواز سنی, لوگ کہتے جات 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 جات, کہ وہ آیا وہ آیا وہ آیا. کیا آیا؟ کہتے ہیں کہ اتنے میں ہم نے دیکھا کہ اچانک ایک سانپ آیا, اور سانپ جو ہے عبید اللہ اور اس کے ساتھی جو قاتلان حسین تھے, انجام دیکھیے کہ وہ سانپ ان کے منہوں سے داخل ہوا, ناکوں سے نکلا, پھر ناک سے داخل ہوا تو منہ سے نکلا, پھر غائب ہو گیا, پھر آ گیا. یعنی قرآن نے تو اس بات کی گواہی دے دی تھی کہ یہ لوگ ذلیل ہیں, رسوا ہیں, خوار ہیں, برباد ہیں, کیونکہ اہل بیت کے مقابلے میں دشمنی کرنا یہ تو اللہ رسول کو ناراض کرنا ہے. تو پھر ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ سانپ بار بار ڈستا رہا ان کو, اور یہ ذلیل ہوتے رہے. پھر اس سے بھی عظیم بات یہ دیکھیں ان کا انجام ان ظالموں کا. حضرت ابن عباس راوی ہیں. ابن عباس کیا فرماتے ہیں, بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے. اور اس کے علاوہ تاریخ کی جتنی کتابیں آپ ان کے اندر دیکھیں, تاریخ بغداد خطیب بغدادی کی کتاب ہے, اس کی جلد 1 صفحہ 143 ہے. المنتظم اس کی جلد 1 صفحہ 225 ہے. اور اس کے علاوہ تذکرۃ الحفاظ کتاب کا نام, اس کی جلد 1 صفحہ 77, حدیث نمبر 73. سیر و اعلام النبلاء جلد 4 ہے, صفحہ نمبر 473 ہے. یہاں یہ لکھا گیا, حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہوا کیا کہ یہ جو قاتل تھے, قاتل, ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ حشر ہوا کہ اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب کی طرف وحی کی, اے پیارے اوحی اللہ الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ انہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے, آپ کو اذیت دی ہے. فرمایا کہ انی قتلت بیحییٰ ابن زکریہ 70 الفا, اور فرمایا کہ جب یحییٰ ابن زکریہ کے جو قاتلان تھے, ہم نے ان کے بدلے میں 70,000 لوگوں کو قتل کیا. لیکن آپ کی جو اولاد ہے, آپ کی جو بیٹی کے شہزادے ہیں, ان کے بدلے میں 70,000 اور 70,000, یعنی ان لوگوں کو میں قتل کروں گا. قتل سے مراد یہ ہے کہ ان کا یہ جو خون ہے یہ ایسے عام نہیں ہے, یعنی کہ ان کے خون کی قیمت یہ ہے کہ یہ تو جنت کے سردار ہیں. اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ظالم بدبخت تھے ان کا جو حشر ہوا. پھر ان کی جانوں کی قیمت کا عالم یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں نبی کو کہ 70,000 اور 70,000, یہ تو تعداد اور گنتی کی بات ہے. بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ بڑی قدر والے ہیں, بڑی شان والے ہیں. ان کی جانوں کے جو قاتل ہیں ان کو اللہ نے دنیا میں ہی لوگوں کو دکھا دیا. اچھا, ہر ظالم اور ہر مجرم کو تھوڑے وقت کے لیے رعایت دی جاتی ہے, لیکن اہل بیت اطہار کے قاتلوں کے ساتھ اللہ نے دنیا کے اندر ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا. بالکل ایسے ہی باقی اس میں مزید بات کریں گے. عدنان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. ایک اور مہمان عباس بن اخلاق صاحب ہمیں جوائن کریں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح وتھ ذیشان اظہر. پیاری نبی کی ذات پر رب کا درود ہے, پیاری نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. سرکار دو جہان پر, سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد, اور زارا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے, زارا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے. وہ سچے غلام مصطفیٰ, سچے غلام مصطفیٰ, نیک نام ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد.
ملتا ثواب ہے، پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجی اگر سلام تو بھیجی اگر سلام تو آتا جواب ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ سیدہ وردہ فاطمہ صاحبہ نے خوبصورت انداز میں درود اہل بیت پڑھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم عباس بن اخلاق صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اور ان کے لیے میں کہتا ہوں چھوٹی عمر میں ایک بڑا کام، وہ کام جو کہ لوگوں کی نہ صرف فلاح و بہبود کے لیے بلکہ ان کی زندگی سنوارنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اور زندگی میں ہم ان سے یہ ضرور پوچھیں گے کہ ایک این جی او بیسڈ بندہ صرف کھانا کھلانا، راشن تقسیم کرنا، گھر کا کرایہ دینا یا گھر دینا، اس کے علاوہ جابز میں بھی یہ آپ کو مدد کرتے ہیں یا نہیں؟ تو سب سے پہلے میرا آپ سے سوال ہے بھائی کہ ایزی ہوتا ہے لوگوں کی مدد کرنا؟ کیونکہ آج کل کا جو معاشرہ چل رہا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، پھر ایک چیز اپنے کہتے ہیں نا کہ آج کل جھوٹ اتنا عام ہو گیا کہ آپ واقعی میں جینین مدد کرنے بھی نکلتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹور کے لیے تو 10 لاکھ روپے ہیں لیکن مدد کے لیے 1000 روپیہ بھی نہیں ہے، تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ذیشان بھائی تھینک یو سو مچ۔ میں فرسٹ آف آل یہ کہنا چاہوں گا ورلڈ ٹفسٹ جاب از ٹو سوشل سروس۔ آپ کے لیے بہت پرابلم ہوتا ہے کہ لوگوں کی آپ ہیلپ کریں اور یہ دیکھ کر کریں کہ وہ جینون کیس ہیں، ان کی ایشوز جینون ہیں۔ جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، انفلیٹڈ سوسائٹی، انفلیشن کا دور آپ کے سامنے، بہت ایشوز ہوتے ہیں، لوگوں کو اتنے مسائل ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن الحمدللہ ہمارے لوگ، آپ جیسے لوگ، ہم جیسے لوگ محنت کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، انشاءاللہ آگے بھی کریں گے۔ اچھا، نہیں لوگوں کو قائل کرنا آسان ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ نے کیس ویریفائڈ کر لیا کہ میں غریب بندہ ہوں، میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، سب کچھ ہے، ویڈیوز بھی دکھا دی، سب کچھ کر دی، لیکن لوگ پھر بھی بلیو نہیں کرتے جو ڈونرز ہوتے ہیں، تو ڈونرز کو قائل کرنا ایزی ہے؟ سر ایزی ہے۔ ڈونرز جو ہے نا وہ ایک چیز پہ چلتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری چیز، ہم جو پیسہ دے رہے ہیں، جو بھی چیز ہم دے رہے ہیں پیسوں کے علاوہ بھی، وہ صحیح جگہ پہ جا کے فکسڈ ہو جائے، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی اس جو پریورٹی ہے اس کو ہم پورا کریں۔ اچھا، کون کون سے ایشوز آپ کو اس کام کو سر انجام دینے میں، گراؤنڈ ریالٹی بھی یہی ہے کہ لوگوں کو قائل کرنا بہت مشکل ہے، تو مجھے بتائیں کہ کن کن چیزوں کو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ چیز بڑی مشکل ہے، یہ ٹاسکیبل ہے اور اس کو سالو کرنے کے لیے بڑا دماغ لڑانا پڑتا ہے، کیونکہ لوگوں کی مدد کرنا، اور واقعی میں ایک ینگ عمر میں، آپ چھوٹی عمر میں جہاں پر لوگ یہ ہے کہ ٹو بی ویری آنیسٹ گھومنے پھرنے کو ترجیح دیتے ہیں، موبائل چینج کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، وہاں پر میرا بھائی جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، تو میں یہ بولوں گا کہ یہ ہے میرا پاکستانی الحمدللہ اور یہ ہے میرا پاکستان۔ تو مجھے بتائیں کہ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ سر میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو ایشوز ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر وہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا اپنی پریکٹیکل پروفیشنل لائف کو، تو میں دی سٹیزن فاؤنڈیشن ایک این جی او ہے، انٹرنیشنل این جی او، 400+ ان کے اسکولس ہیں کراچی کے اندر، تو یہ جب میں نے ان کا وہاں پر کام کیا تو بس اس دن سے یہ سوچ لیا تھا یار ہم نے تو گزاری، اچھی گزاری جیسے گزاری، اب لوگوں کے لیے بیٹرمنٹ کی طرف جانا ہے، ان کو اچھی دینے کی کوشش کرنی چیزیں۔ لوگوں سے یہ شکایت یا یہ مشکلات آتی ہیں کہ لوگ ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ رکھ لیتے ہیں۔ ہاں جی، یہ سب سے زیادہ ایک ایشو آتا ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اور اتنے معاشرے میں، سوسائٹی کے اندر اور بھی اتنے سارے ایشوز ہیں، تو لوگ جو ہے ایکسپیکٹیشن زیادہ رکھتے ہیں کہ یہ پرابلم ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے۔ باقی کچھ جو ہے وہ مینجمنٹ کے اعتبار سے جو ہے وہ کچھ پرابلمس ہوتی ہیں، کوئی ہمیں کوئی کیمپس کنڈکٹ کرنے ہوتے ہیں یا کوئی پروجیکٹس کرنے ہوتے ہیں، تو وہاں پرمیشنز وغیرہ کے لیے تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہیں، لیکن وہ الحمدللہ گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ عباس بن اخلاق صاحب، جنرل سیکرٹری الاخلاق سوشل ڈیولپمنٹ اینڈ ویلفیئر ایسوسیشن سے آ کے آپ روحیں رواں ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کسی این جی او کے تابع کام کر رہے ہیں یا آپ کی پرسنل این جی او ہے؟ نہیں سر، یہ میرے والد صاحب کے نام پہ رجسٹرڈ کروائی گئی، مطلب آپ کی اپنی ہے نا؟ جی، مطلب کسی جیسے فرض کریں زاہد بھائی کی تو نہیں ہے کہ اس کے اندر آپ ایز اے ورکر کام کر رہے ہیں، تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی پرسنل این جی او ہے؟ یہ میری پرسنل ہے، میرے والد صاحب کے نام پہ رجسٹرڈ کروائی تھی میں نے، اور والد صاحب کی محبت میں ہی کروائی تھی کہ ان کا ویژن تھا کہ لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرو، لوگوں کو کرو، وہ خود بزنس مین ہے، کنسٹرکشن کا ان کا کام ہے ماشاءاللہ سے، سو بس ان کو دیکھتے ہوئے پھر جو ہے وہ۔ تو مجھے یہ بتائیں، بینگ اے اونر، جب انسان اونرزم پہ ہوتا ہے، یعنی میں فرض کریں یہ موبائل کا میں اونر ہوں،
تو میں موبائل اگر چینج بھی کرنے جاؤں گا تو تھوڑا سا مجھے مشکلات آئیں گی نا. تو آپ ڈونر سے بنفس نفیس خود بات کرتے ہیں کہ ذیشان بھائی کے گھر میں راشن نہیں ہے تو مجھے ان کو راشن دینا ہے, یا آپ نے ٹیم رکھی ہے جو کہ ڈونر سے بات کرتی ہے؟ سر ایک ٹیم ہے میری, اور جو پرسنل ڈونرز ہوتے ہیں کچھ لوگ ہیں ہمارے جو آؤٹ آف دا کنٹری بھی ہیں, آؤٹ آف دا سٹی بھی ہیں, وہ میرے پرسنل بیہاف کے اوپر ہیں. میرے والد صاحب کے کانٹیکٹس ہیں, میرے اپنے پرسنل کانٹیکٹس ہیں, ان سے میں خود کرتا ہوں. اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ مجھ پہ زیادہ ڈپینڈنٹ ہیں, وہ مجھ پہ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اچھا مجھے ایک چیز اور بتاؤ, آپ کے عباس کے اگر میں آپ سے بات کرتا ہوں, فرض کرو میں فوڈ پانڈا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ نام میں لیتا نہیں لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے رہا ہوں کہ میں ڈیلیوری بوائے ہوں اور میرے پاس سے موبائل نکل گیا, ٹھیک ہے. اب مجھے 50 لوگ مجھے بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک خود مختار بندہ ہے جو کہ خود کماتا ہے اور خود کھاتا ہے. اب وہ میں عباس بھائی آپ کے پاس آیا, میں کہ عباس بھائی مجھے ڈونر سے ملوا دیں, نہ ہی میری تصویر لگے, نہ ہی میرے بارے میں چرچا ہو, ڈونر آپ کو پیسے دے, آپ مجھے پیسے دیں, اور اس کے بعد اس کا پوچھ گچھ نہ ہو. تو کیا آپ ایسے بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں؟ بالکل ہوتی ہے. ہم ذیشان بھائی آپ ہمارے اگر پیجز دیکھیں تو وہ لمیٹڈ, وہ بھی میرے اپنے جو سرکل ہوتے ہیں ان کی پکچرز ہوتی ہیں. جو لینے والے ہوتے ہیں ہم نے ان کی پکچرز آج تک نہیں ڈالی, ایک بات. سیکنڈلی یہ کہ ہم ڈونر کو ڈائریکٹ کر دیتے ہیں. کچھ ابھی پچھلے دنوں کی ایشو آیا تھا کہ کسی خاتون کو جو ہے وہ میڈیسنس کی ضرورت تھی, تو ہم نے پھر وہ کیا کہ ڈونر کو ہم نے اطلاع دی, ڈونر کا آپ کنفرم کر لیں کیس اوکے ہونا چاہیے, تو پھر میں ان سے کر لیتا ہوں. اچھا بس ایک واقعی میں کال آئی ہے اور وہ آپ کو دیکھتے ساتھ ہی کال آئی ہے, بڑا ادارہ بہت زیادہ, اور بڑا افسوس ہوا مجھے کیونکہ میرے پاس کوئی این جی او والا آ نہیں رہا تھا نا اتنے دنوں میں, تو میں نے بات نہیں کی. آنیسٹلی مجھے ابھی انہوں نے ڈائریکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ کال آئی ہے, بھائی نے نام لینے سے منع کیا ہے. تو خیر جو بھی ہیں آپ, میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ ایک بڑے ادارے میں گئے جہاں پر کھانا بھی کھلایا جاتا ہے اور دعا بھی کروائی جاتی ہے, سب کچھ. وہاں پر انہوں نے کہا کہ وہ بھی یہی فوڈ سپلائی کا کام کرتے ہیں جو کہ ایپ کے تھرو ہوتا ہے. اب پہلے تو پانڈا تھا, پاپا بھی آگے, لیکن میں پانڈا والے کی بات کروں گا کہ پانڈا والے بھائی جب وہاں گئے تو ان کو یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ کی گاڑی کا کام ہو جائے گا, پہلے ٹیم تشکیل دی جائے گی, وہ پوری ویریفیکیشن محلے سے کرے گی, اور اس کے بعد آپ کو 7,000 روپے دے دی جائیں گے. تو مطلب 7,000 روپے کے لیے اتنی بڑی ویریفیکیشن, تو یہ تو انسانی تذلیل ہو گئی. بالکل زیادتی ہے. اس میں ہوتا یہ ہے سر, ایک ممبرشپ فارم ہوتا ہے ہمارے پاس, ہم یہ کرتے ہیں, میں اپنا پروسیجر بتا رہا ہوں جو گورنمنٹ کے بیہاف سے بھی ہمیں الاؤ ہے. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ان سے ایک ویریفیکیشن وہ فارم ہوتا ہے, اس میں ہم ڈیٹیل لے لیتے ہیں, آپ کی رہائش کہاں پر ہے, آپ کا نمبر کیا ہے, آپ کا ای میل, جو بھی ایکس وائی زی آپ کی بیسک ڈیٹیلس ہیں وہ ہم لے لیتے ہیں, ان کا این آئی سی لے لیتے ہیں, اور جس جگہ پہ ان کو جا کے کام کروانا آپ جا کے بولتے ہیں فلاں جگہ پہ آپ چلے جائیں, اپنا کام کروا لیں. ہم جانے جو آپ کا وینڈر ہے وہ جانے, آپ اپنا کام کروانا چلے جائیں, ہم دیکھ لیں گے اس کو خود. اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ پھر اس کو ہم بریک کی طرف جائیں گے, کہ فرض کرے کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار میرے علاقے میں اگر کوئی بھی آتا ہے یا وہ ڈر سے آپ کو نہیں دیتا, اور وہ واقعی میں جینین ایک کیس ہے, اس کو گاڑی کا مسئلہ ہے, اس کو ہیلتھ کا مسئلہ ہے, کرائے کا مسئلہ ہے, اس کے بچے کی طبیعت خراب ہے یا اپنی طبیعت خراب ہے, تو اس معاملے میں وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں یہ رہتا ہوں, میں رہتا ہوں میٹرو ون نیوز پر, لیکن میں آپ کو پبلکلی آپ کو لکھ کر نہیں دے سکتا کہ میں کہاں رہتا ہوں. تو کیا آپ اس چیز کو بھی ویریفائڈ کر کے کام کرتے ہیں؟ میں ویریفائی بھلے ہم نہ کریں, لیکن ہمیں ایک ریکوائرمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے ملی ہوئی ہے کہ ایک فارم ہوتا ہے وہ ہمیں فل اپ کروانا پڑتا ہے بیسک کے لیے. اس کا ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. جب ہمارا سال کا اینڈ ہوتا ہے, ابھی میرا رینوول ایشو ہوا ہے لاسٹ ویک ہی, تو اس میں ہوتا ہے یہ, جب ہم رینوول کے لیے جاتے ہیں نا تو ہم سے پوچھا جاتا ہے ذیشان بھائی آپ کے پاس اس پورے ٹرن اوور کے اندر مثال کے طور پہ 1 ملین روپیز آئے تھے, آپ نے اس کو ایکسپینس کہاں کیا؟ تو وہ ہمیں FBR کو آپ نے جواب دینا, FBR کو نہیں, سندھ گورنمنٹ کی جو ہماری FBR ٹائپ چیز ہوتی ہے. جی ہاں, تو ہم نے ان کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ پیسہ اس جگہ پہ خرچ کیا ہے, تو بس اس جسٹیفیکیشن کو دکھانے کے لیے ہمیں کچھ بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. باقی اگر ان کی وہ کوئی ہمیں کہتا ہے کہ تصویر ہم ویسے بھی نہیں دیتے, کہیں پہ بھی نہیں دیتے ہم لوگ پبلکلی, لیکن ہم اس کو اگر وہ زیادہ کہتے ہیں تو ہم یہ کر لیتے ہیں کہ ان کی این آئی سی پہ بھی جو تصویر ہوتی ہے اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں, کٹ کر دیتے ہیں, مارکر لگا دیتے ہیں, اور بیسک جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں اور ان کو آگے ہم کیس ریفر کر دیتے ہیں. زبردست. میری بہن آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے درود اہل بیت پڑھا, اور اسی کے ساتھ ایک وقفہ ملتے ہیں, بریک کے بعد دیکھتے رہیے مسکراتی صبابت ذیشان صاحب. اور جناب اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. عمران سلطانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, لیکن اس سے پہلے مفتی زاہد کی طرف چلیں گے. مفتی زاہد بھائی یہ بتائیے گا کہ اب جب ہم نے کہا دیکھا بی بی کو جب وہ خطاب کرتی تھی, خطبہ دیتی تھی, بیان کرتی تھی اپنی حق کی بات کو, جو ہے وہ یزیدی قوم کے آگے رکھتی تھی, تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ کبھی ہم نے یہ دیکھا کہ شیر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہے ہیں, کوئی کہتا تھا کہ کبھی بی بی بطول بن جاتی تھی, کبھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شبیہ نظر آتی تھی, اور کبھی کچھ کہتے تھے کہ حق کی بات کرتے ہوئے
जो है इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु इमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छवि नज़र आती थी। तो यहाँ से इस्लाम ने एक चीज़ और दिखाई कि वाकई में औरत बड़ी पोटेंशियल रखती है, जिसके बाद इस्लाम ने अल्लाह ताला की वो कहते हैं ना कि जो तोहफ़ा है ख़वातीन को, तो वो इस्लाम ने दिया। उससे पहले तो ज़िंदा दरगोर कर देते थे, जो बच जाती थी उनसे शादियाँ हो जाती थी। तो ये मुझे बताएं कि अब अगर कोई क्योंकि जब बीबियों की एक बात, जब उन्होंने बयानात दिए, उन्होंने खिताब किए, उन्होंने खुतबे दिए, तो चादरे और हिजाब उनके चेहरों पर था, जो कि आजकल फुकदान है। तो मुझे ये बताएं कि चादर उतार देना, दुपट्टा उतार देना, वो कहाँ से वेमेन एम्पावरमेंट को वो जो है वो कहते हैं ना कि प्रोसीड करता है, या औरत को ताकत देता है कि अपना दुपट्टा उतार दें? देखें जी, ख़वातीन जो है आज के माशरे में वो कहते हैं कि हमें आज़ादी का हक़ है और हमें आज़ादी दी जाए। ठीक है, जो हमने अभी कल भी एक आज़ादी मनाई है, जश्न आज़ादी, तो आज़ादी के नाम पर बहुत सारे ऐसे खुराफात, ऐसे मामलात हो रहे हैं जो शरीयत की मुखालफत में हैं। याद रखिएगा कि मैदान करबला के अंदर दुश्मन के सामने रहते हुए वहाँ पर डट कर मुकाबला करना, लेकिन जो हमारी ख़वातीन इस्लाम हैं, ये इनकी रहनुमा कौन होनी चाहिए, ये किन को देख कर अपनी ज़िंदगी गुजारें। ये जो मगरब मुआशरा है, हम उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं, लेकिन जो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के अहकामात हैं, आप ज़रा देखें ना कि तारीख़ इस्लाम में देखें कि इस्लाम से क़बल ख़वातीन बहुत ज़्यादा मज़लूम थीं। उनको न ज़िंदगी का हक़ था, उनको न रहने का हक़ था, न वरासत का हक़ था, ना आज़ादी का हक़ था, कोई पावर नहीं थी। इस्लाम ने आकर सबसे बड़ी पावर ये दी है ख़वातीन को कि मर्दों को कहा ख़बरदार, तुम इनकी तरफ नज़रें उठा कर भी नहीं देख सकते। दुनिया का कोई कानून लेकर आ जाए, दुनिया की कोई पावर आ जाए, इतना बड़ा तहफ़्फ़ुज़ कोई नहीं दे सकते। लेकिन इस्लाम ने आकर ये कहा, कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, ऐ महबूब आप मोमिनों को फरमा दे कि अपनी नज़रों को नीचे रखें, अपनी नज़रों को नीचे रखें। क्यों? जब एक काफिर, एक हिंदू, एक गैर मुस्लिम और मुसलमान की बात होती है, मैं यहाँ पर जुमला सुनाना चाहता हूँ आपको कि वो कहते हैं कि जी तुम्हारे यहाँ तो औरतों पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं। तो मुसलमान ने ये कहा कि भाई आप ये बताएं कि आपके यहाँ ख़वातीन के साथ किस तरह का रवैया होता है। कहते हैं हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा आज़ादाना माहौल होता है। तो आप मुसलमान ये कहने लगे कि आपकी जो मलका हैं, जो बादशाह हैं, आपके जो बड़ी हैं, आपके जो मुल्क की सबसे पावरफुल ख़वातीन हैं, उनके लिए क्या है, उनको कोई बंदा मिल सकता है जाकर, या उनको कोई देख सकता है जाकर। तो उस गैर मुस्लिम ने यह कहा, ये कि आप क्या बात कर रहे हैं जी, वो तो बादशाह हैं, वो तो बहुत बड़ी मलका हैं, उनके सामने जाना, उनसे हाथ मिलाना ये तो बहुत मुश्किल है। तो मुसलमान ने यह कहा कि सुनो कि तुम्हारे मुल्क की तो एक बड़ी मलका का ये मायार है, हमारे मुल्क की हर औरत का ये मायार है कि हमारा बंदा आंख उठाकर भी उसको नहीं देख सकता, उसके हाथ में हाथ भी नहीं दे सकता। बल्कि इस्लाम ने उनको हुक्म ये दिया है कि नजरें नीचे रखनी है। और यहाँ पर जब मर्दों को हुक्म दिया ना, आगे औरतों को भी हुक्म दिया, वकुल लिल मुमिनात यग़दुदन मिन अब्सारिहिन्ना, कि ख़वातीन भी अपनी आइडियल, अपना हीरो माने उनको। जो हमारी बीबियाँ हैं, जो ख़वातीन इस्लाम हैं, जो अज़वाज मुतहरात हैं, जो बनाते रसूल हैं, उनकी ज़िंदगियों का मुताला करें। आप देखें कि हिजाब का भी ख्याल रखा हुआ है और इस्लाम का भी ख्याल रखा हुआ है, शरीयत के पैगाम को भी आम किया हुआ है। ये हैं हमारे ख़वातीन इस्लाम, जब खुतबा दे रही हैं, इस्लाम को फैला भी रही हैं, शरीयत को बचा भी रही हैं और वहाँ पर तबलीग भी कर रही हैं। ख़वातीन ने इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ पेश की हैं। तो आज के ख़वातीन के लिए यही मैसेज है, मैदान करबला के अंदर वो वाक़या करबला पढ़ें और उनके अंदर जो ख़वातीन इस्लाम का किरदार है, उस किरदार को देखें, ना कि मगरब के किरदार को। हम कहते हैं हम आज़ाद भी हैं, हम मुसलमान भी हैं, लेकिन आज़ादी मनाने का जो हमारा अंदाज़ है वो मगरबी है, वो हमारा इस्लामी नहीं है। हमने वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान को हासिल किया और हमने कल जश्न मनाया, हम आज भी जश्न मनाते हैं। आज़ादी मनाने का आगाज़ इस अंदाज में करना चाहिए कि जिस दिन आपके मुल्क को आज़ादी मिली, आपको आज़ादी मिले ना हकीकी मानों में आज़ादी, तो आप फजर की नमाज पढ़ के अपनी आज़ादी वाले दिन का आगाज़ करें, फिर कुरान पढ़ें, फिर बानियान पाकिस्तान के लिए दुआएँ करें और फिर पाकिस्तान के हक़ में दुआएँ करें। और फिर वो लोग जो मुखलिसीन थे, मुखलिसीन हैं और मुखलिस रहेंगे, आप उनका साथ दें। बिल्कुल जी। इसी पे एक भाई ने मुझे मैसेज किया कि हम सरगोदा से हैं
اور میرے والد سے یہ مطلب میرے دادا سے یہ بات چلتی آئی ہے کہ ہم 14 اگست پہ روزہ رکھتے ہیں کیونکہ 27 رمضان المبارک تھا اور روزہ رکھ کر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم آپ کی طرف آتے ہیں عباس بھائی, مجھے یہ بتائیے گا کہ این جی او کام کیسے کرتا ہے؟ مطلب این جی او, اچھا کسی بھی این جی او کا نام آتا ہے تو لوگوں کی پلیٹس یا راشن کے بیگز کھل جاتے ہیں, تو این جی او کیا جابس پر کام نہیں کرتا؟ سر کرتا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم مختلف جو کمپنیز ہوتی ہیں یا جو ڈسٹریبیوٹر ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ بات کوآرڈینیشن میں ہوتے ہیں. اب اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ سر ان کی ایک آپ کو پتہ ہے کرائٹیریا ہوتا ہے ایجوکیشن کا بھی, ایک ایکسپیرینس کا بھی, تو وہ بہت سارے لوگ ہمارے میٹ نہیں کر پا رہے ہوتے, تو یہ ایک ایشو آتا ہے. جابس ہوتی ہیں اور آتی بھی ہیں. ایک چیز تو یہ ہم لوگوں کو یہ ریفر کرتے ہیں, ہم جتنے بھی سیمینارز کرواتے ہیں بذات میری خود کی خواہش بھی یہ ہوتی ہے لوگوں کو کہ میں ان کو بولتا ہوں آپ خود امپاور ہوں, آپ کوئی چھوٹا بزنس اسٹارٹ کریں لیکن کریں بزنس اسٹارٹ. اس کا ریزن یہ بزنس جو ہے نا سر وہ آپ کو امپاور کرتا ہے, آپ کی فیملی کو سپورٹ کرتا ہے, جاب نہیں کرتی. نہیں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے اب, کیونکہ مجھ سے بھی کافی لوگ ایسے جڑتے ہیں, بینگ اے ہوسٹ اگر میں بات کروں تو عباس بھائی مجھے نا میٹرک اور انٹر والے بچوں کے لیے جابس چاہیے, ٹھیک ہے؟ سر اس پہ پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں انشاءاللہ آپ مجھے اس پہ, کیونکہ دیکھیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر اگر کوئی بندہ جیسے عباس بھائی آپ بیٹھ کر اگر سیشن کر رہے ہیں تو میرے پاس یہاں پہ 10 لوگ اگر موجود ہیں اور وہ 10 لوگ انٹر اور میٹرک ہیں, تو وہ اگر کام پر جائیں گے تو ان کا جو ہے وہ چیزیں بہتر ہو سکے. اچھا جی, اسی کے ساتھ ہم عمران سلطانی بھائی سے گزارش کریں گے کہ ہمیں کلام سنائیں اور اسی کے ساتھ ہم بریک پر جائیں گے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے قول پاک رسول اکرم حسین مجھے سے جدا نہیں ہے جو ابن حیدر سے بغض رکھے ہمارا وہ خدا نہیں ہے. حسین باغ نبی کا گل ہے, اسی کے دم سے ہے یہ بہاریں, اسی سے گلشن میں دین حق کے ہمارا وہ با خدا نہیں ہے. ہزاروں بے دین سپاہیوں کے مقابلے میں حسین تنہا یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا حاکم کوئی خدا کے سوا نہیں ہے. راہ خدا میں لٹا دیا گھر, وہ مدع سجدہ کے زیر خنجر امام علی مقام جیسا کسی نے سجدہ کیا نہیں ہے
कौन